السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس تھرڈ، سبق نمبر 18۔ سبق کا نام سچا بچہ۔ پرانے زمانے میں جب ریل گاڑی اور موٹر نہیں تھے، لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے سفر میں بہت سے خطرے تھے۔ راستے میں جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ جنگلوں میں چور، ڈاکو اور ٹھگ رہتے تھے جو راستہ چلنے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور مار ڈالتے تھے۔ اس لیے لوگ قافلہ بنا کر چلتے تھے۔ جب بہت سے لوگ اکٹھا ہو جاتے تو تب قافلہ روانہ ہوتا۔ دن بھر یہ لوگ سفر کرتے، رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے۔ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں بہت دن لگ جاتے تھے۔ ایک بار اسی طرح کا ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور لوٹ مار کرنے لگے۔ اس قافلے میں ایک 9 سالہ بچہ بھی تھا۔ وہ خاموشی سے اس طرف کھڑا اس لوٹ مار کو دیکھتا رہا تھا۔ جب ڈاکو سب کو لوٹ چکے تو ان کی نگاہ اس بچے پر پڑی۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ بچے، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، لڑکے نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا۔ ڈاکو نے سوال کیا، کیا تیرے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکو اس کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا، یہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کے سردار کو بھی اس بات کا یقین نہیں آیا۔ اس نے بھی لڑکے سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس اشرفیاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے پوچھا، وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، میری ماں نے وہ اشرفیاں میری صدری کے استر میں سی دی ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ کہہ کر لڑکے نے صدری اتار کر ڈاکوؤں کے سردار کو دے دی۔ اس نے صدری کا استر پھاڑا تو اس میں سے اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ جب تمہاری ماں نے انہیں اس طرح چھپا دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو تم نے کیوں بتایا؟ لڑکے نے کہا، میری ماں نے کہا تھا بیٹا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سردار کے دل پر لڑکے کی اس بات کا بہت اثر ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے کہ اسے خطرے میں بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ وہ جھوٹ بول کر اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا۔ وہ اپنے اور ہم لوگ اتنے بڑے ہو کر بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے اسی وقت طے کیا کہ اب ہم کبھی لوٹ مار نہیں کریں گے۔ انہوں نے لوٹا ہوا سامان قافلے والوں کو واپس کر دیا اور لڑکے کی اشرفیاں بھی اسے واپس دے دیں۔ قافلے والے نے اپنا سامان پا کر بے حد خوش ہوئے اور بچے کو بہت عزت کرنے لگے۔ اس لڑکے کا نام عبدالقادر تھا، جو بڑا ہو کر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کی بزرگی کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں بڑے پیر بھی کہتے ہیں۔ ان کی درگاہ عراق کے سب سے بڑے شہر بغداد میں ہے، جہاں ہر سال زیارت کے لیے ہزاروں آدمی جاتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کلاس لے کر کے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔